تاریخ ان ناموں سے نہ صرف آشنا ہے بلکہ یہاں تک درج ہے کہ کون کتنی فوج لے کر آیا تھا۔ انگریز نے اپنے اقتدار کے لیے 1843 میں خیبر پختونخوا کے علاقے سے نوجوان بھرتی کر کے فرنیئر فورس نام کی انفنٹری ریجمنٹ بنائی، جسے سینڈک ریفلز 59 کہا جاتا تھا۔ اس ریجمنٹ کو پنجاب سے بنائی جانے والی غیر منظم فورس پنجاب ارریگولر فورس میں 1856 میں ضم کر دیا گیا۔ یہ مشہور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کہلائی۔ اس ریجمنٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جوان شامل تھے۔ جنگ آزادی میں اس ریجمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب لال قلعہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت قلعے میں موجود مسلمان سپاہیوں نے اس کا بڑا گیٹ بند کرنا چاہا تو اس ریجمنٹ کے ایک نوجوان نے کمال بہادری سے اسے روکا، جس کی وجہ سے اس گردن دروازے کے بیچ آ گئی اور اتنی دیر میں انگریز فوج پہنچ گئی اور قلعے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس غدار وطن کی یاد میں مدتوں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے افسران اپنے تقریباتی ملبوس کے کالر پر نیلی پٹی پہنتے رہے، کیونکہ اس غدار کی گردن قلعے کے دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلی ہو گئی تھی۔ 1857 کے بعد کے 3 سال انگریز نے اپنی اسی فوج کے ذریعے ہندوستان میں جبراً امن قائم کیا اور عوام پر اپنی حکومتی رٹ مسلط کی۔ پھر سب سے پہلے مجموعہ تعزیرات ہند نافذ ہوا اور ٹھیک 6 ماہ بعد 1861 میں پولیس ایکٹ آ گیا اور یوں تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا گیا۔ پولیس ایکٹ میں ایک عہدہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر کا تھا، جو ہر ضلع میں ایک منی وائسرائے ہوتا تھا۔ 20 سال اس برصغیر کو اسی طرح چلایا گیا اور ہر طرف سے اٹھنے والی مقامی بغاوتوں کو شدت سے کچلا گیا۔ کالے پانی کی سزائیں اور پھانسی گھاٹ سجائے گئے اور جب سب کچھ کچل دینے کا اطمینان ہو گیا تو 1882 میں ضابطۂ فوجداری نافذ کیا گیا، جس کی دفعات 2 شخصیات کی گرد گھومتی ہیں، ایک SHO، دوسرا ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ اب انگریز کی فوج، سول سروس اور پولیس میں تمام مقامی افراد بھرتی ہو چکے تھے اور یہ کالے ہندوستانی گورے انگریز کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کا سر کچلنے کے لیے ہر دم مستعد اور تیار تھے۔ انگریز کو اب صرف زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے خطرہ تھا۔ ضروری ہو گیا تھا کہ اب ہر اس شخص کو غدار ثابت کیا جائے جو انگریز کے خلاف لکھتا یا بولتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ قانون میں رکھا گیا، اکسانا، اور پھر اس اکسانے کے لفظ کا استعمال ہر ایسے شخص پر کیا جانے لگا جو زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے انگریز کے خلاف بولتا اور لکھتا تھا۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 505 اسی لیے تخلیق کی گئی، جو یوں تھی: جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے یا پھیلائے جس کا مقصد اشتعال دلانا اور جو ممکنہ طور پر اشتعال دلانے کی وجہ بنے، انگریز کی اس دفعہ میں ہم نے اضافہ کر دیا: پاکستان آرمی، نیوی یا ایئر فورس کے کسی بھی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئر مین کو بغاوت، ارتکاب جرم یا کسی بھی طرح سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر کوئی بھی فرد اپنے گھر میں بیٹھے چند دوستوں کے درمیان بھی کوئی ایسا جملہ بولتا ہے یا آج کے دور میں اپنے گروپ کے افراد کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتا ہے، اپنے فالوورز کو ٹویٹر یا فیس بک پر بتاتا ہے، تو وہ دراصل غداری کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی یہ بات کسی ایک بھی سیکیورٹی ادارے کے فرد نے سنی ہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس پر بغاوت کا جرم اور اکسانے کا فعل ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون انگریز کی ضرورت تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ باہر سے آیا ہے اور کروڑوں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے بدیشی سمجھتے ہیں، اس لیے کروڑوں ہندوستانی انگریز کی نظر میں غدار تھے۔